بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. فیصل آباد میں حمزہ شوگر ملز خانپور کے جو جنرل مینیجر تھے اور ان کی ٹیم کے لوگ آئے ہوئے تھے. ان کے جو کنسلٹنٹ تھے ڈاکٹر انیس، انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی مل کو یہ تجویز دی ہے کہ ہمیں کو 70,000 ایکڑ خود کاشت کرنا چاہیے، جس میں گنا اور اپنا گنا خود جتنا ہمیں چاہیے طاقتور اتنا. اس طور پہ ہمیں اپنا میز خود کرنا چاہیے، چونکہ یہ میزان جو آئل ہے وہ بھی بناتے ہیں. اچھا، اسی طور پہ ان کا جو مشورے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ مشورے کی حد تک کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنا اچھا ہے. چونکہ جیسے جیسے ہم پڑھتے لکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، ہمیں اللہ سمجھ اور عقل دیتا ہے، ہم کتنی اچھی چیزیں نوکری کے لیے کر لیتے ہیں. پر جب ہم خود کمانے پہ آتے ہیں اور چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، اللہ معاف کرے، اس وقت ہم کو نہ خدا یاد آتا ہے، نہ رسول یاد آتا ہے، نہ ملک کا قانون یاد آتا ہے. پچھلے دنوں یہ لاہور کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے نوشہرہ ورکا، اس کا ایک کسان تھا اور اس نے سرگودا میں جا کے 70 ایکڑ زمین جیسے آپ ٹھیکے پہ لے لیتے وہ لی اور وہاں خربوزے لگائے. 70 ایکڑ پہ خربوزے، اور آپ سوچئے کہ 50,000 روپیہ فی ایکڑ اس نے پے کیا. اور جب اس پہ سپرے کی باری آئی، چونکہ جب اس میں خضر و بوٹیاں آتی ہیں، پہلے تو ہوتا تھا لوگ کسان خود جا کے کھرپی سے اس کو درانتی سے نکال لیتے تھے، ابھی کہتے ہیں کہ سپرے کر دیتے کہ خضر مر جائیں. لیکن اچھا، یہ جو زہر خریدا جاتا ہے یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اس کو وہ سپرے میں ڈال کے پورا سپرے کرتے ہیں. تو جو سپرے کیا تو وہ ساری کے سارا جتنا 70 ایکڑ تھا وہ سارا جل گیا اور سارا ضائع ہو گیا. منیمم اس کو 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زرعی ادویات تھیں، جو سپرے تھی، وہ جعلی تھی. اور اس میں یہ خاص طور پہ جب سپرے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو مختلف چیزیں شامل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ملاوٹ تھی. یہ زائلین کی مکسنگ کا مجھے پرابلم جو لگا کہ وہ کم زیادہ ہو جائے. اچھا، پیسٹی سائڈز میں جو زرعی ادویات بنتی ہیں کون بناتا ہے؟ مسلمان بناتے ہیں، ہمارے ہی بھائی بہن بناتے ہیں. چشتیاں سے لے کے بہاول نگر، خانیوال سے لے کے سائیوال، لاہور، یہ وہی خطہ ہے. یہ سارے کے سارے زرعی گریجویٹس ہوتے ہیں، ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی. کچھ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے بعد چھوڑ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی میں نے پھر دکھ سے اور تکلیف سے یہ ڈھونڈا کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 4,800 غیر معیاری ادویات پائی جاتی ہیں. اور پائیڈ کا جو سروے ہے وہ کہتا ہے کہ 1710 ایسی تھیں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی، یعنی جو ضائع ہو گئی تھی. 222 برانڈز کی ادویات پائی جاتی ہیں. اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ایک ڈریپ یا ڈریپ، اس کا 2012 سے ادارے نظام بناتے ہیں اور لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں. توڑنے والے کون ہیں؟ یہ تو رمضان میں بھی باز نہیں آتے. ان کی شکلوں ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کرتوت، شکل مومنا کرتوت کافرہ. یہ جو 2 نمبری ہے، اب تو یہ 3 نمبری سے لے کے 10 نمبری پہ چلی گئی ہے. یہ ہے پہچان ہماری، اور بہت بری پہچان ہے. اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جب آپ یونیورسٹی میں پڑھنے بھیجتے ہیں تو آپ انہیں بتاتے ہیں نا جی کہ نوکری کرنی ہے، پیسے کمانے. ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انسان بننا ہے؟ یہ تو ظالموں قاتلوں کا گروہ ہم بنا رہے ہیں کہ جس کا جب جی چاہتا ہے وہ وہاں جا کے تباہی پھیر دیتا ہے. یعنی آپ سوچئے اس وقت پیسٹی سائڈ کے علاوہ جو کھاد ہے، میں نے وہاں بتایا فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کے گریجویٹس کو، مہمانوں کو، کہ ایک ایم او پی کھاد ہوتی ہے. ایم او پی کھاد میں پوٹاش ہوتا ہے، یہ 1,000 روپے کی بوری ہوتی ہے. ایک دوسری کھاد ہے جو ایس او پی کہلاتی ہے، اور ایس او پی میں کلورائڈ ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں الگ الگ زمینوں کے لیے ہیں. ابھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو ایک زمین سے موٹر سائیکل ہے پیچھے، وہ مختلف زمینوں سے سیمپل لے کے آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں کس کھاد کی کمی ہے، اس میں کون سی کھاد ڈالیں. تو گورنمنٹ جو کر سکتی ہے یہ کر سکتی ہے نا. گورنمنٹ تو کھاد اور ادویات نہیں بناتی. اب پچھلے 1 سال میں کچھ بدبخت لوگوں نے جو آپ ہی کے ملک کے ہیں، ایم او پی کھاد کی بوریاں خالی کی اور اس میں سے جو کھاد نکالی وہ ڈالی ایس او پی میں. چونکہ یہ 1,000 کی ہے، وہ 4,000 کی ہے. تو ایک تو یہ حرام کاری کی
یعنی بددیانتی کی. لیکن اس سے زیادہ برا یہ ہوا کہ جب یہ گئی ہے ان کھیتوں میں جہاں ایس او پی کی ضرورت تھی وہاں ایم او پی پڑ گئی تو وہ کھیت بھی برباد ہوئے. وہ جو فصل جس کو جو چاہیے تھا, ظاہر ہے آپ ایک بندہ 4,000 روپیہ بوری پہ لگا کے کتنی بوریاں اس نے وہاں لگائی ہوں گی اور اس کا رزلٹ نہیں نکلا تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا. کرنے والے کون ہیں؟ گورنمنٹ نہیں کرتی. یا تو کچھ لوگ ہیں جن کے ذمہ چیک کرنا ہوتا ہے, پر وہ بھی کتنا چیک کر لیں. ایک ایک گھر کو, ایک ایک دکان کو کیسے چیک کریں؟ یعنی اگر آپ کا اپنا دل چیک نہیں کرتا, اگر آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی اس نے اثر نہیں کیا, رسول بھیجے اس نے اثر نہیں کیا, قانون بھیجے اس نے بھی اثر نہیں کیا, تو کیا چیز ہے؟ یعنی بے شرمی اور حرام کھانے کا شوق اتنا ہے کہ بندہ کیا کہے. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ چین میں 1976 میں ایک صاحب تھے زینگ ڈگونگ, اور اس کو یہ سونپا گیا زراعت کا کام 76 میں. تو 90 تک آتے آتے اس نے یہ کیا کہ مختلف بڑے کھیت بنائے جیسے کمیون سسٹم ہوتا ہے. پھر بھی مزہ نہیں آیا تو انہوں نے تقریباً 1990 میں جاپان اور جنوبی کوریا کے جو ماہرین تھے, ان کے ایگرونومی والے اور جو جتنے زمین سے تعلق رکھنے والے, ان سب کو بلایا, ان کو بہت آفرز کی, اپنی ٹیکنالوجی وہ ساتھ لے کے آئے. اور پھر آپ سوچئے 77 کروڑ لوگ تھے جنہیں ان زمینداری نے, زمینوں کے کام نے, فصلوں نے غربت کی آخری لیر سے نکال کے انسان بنا دیا. وہاں آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی مشینیں وہ زمین سے گاجریں نکال رہی ہیں, آموں کی کاشت ہو رہی ہے, پھلوں کی کاشت ہو رہی ہے, اتنی شاندار. وہ بیج رہے ہیں تو مشینوں سے بیج رہے ہیں, لمبے تا حد نگاہ. آخر انہوں نے اپنے لالچ اور کمینگی پہ قابو پایا ہی ہوگا نا, جو لالچ انسان کے اندر آتا ہے. پر ہمارا تو ہر آنے والا دن جو لالچ, پچھلے دنوں انہوں نے اپنے 4 صوبوں میں جو کالی مٹی ہے اس پہ قانون سازی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کالی مٹی ہے یہ بنیادی طور پر 200 سال لگتے ہیں زمین میں جو پتے اور اس طرح کی نامیاتی چیزیں جاتی ہیں, تو اس کی جو کھاد والی حیثیت ہوتی ہے اتنی شاندار ہوتی ہے, اس میں جو فصل بوئے وہ عمدہ ہوتی ہے, اس کو کہیں اور نہیں لے جایا جا سکے گا, اس کی زیادہ گوڈی نہیں کی جا سکے گی, اس کو زیادہ پلٹا نہیں جا سکے گا. ایون اپنی مٹی کی اس لیئرز کی وہ کر رہے ہیں حفاظت. پچھلے دنوں یہاں ساہیوال میں ایک کسان کا انٹرویو میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں سیوریج کا پانی لگاتا ہوں پچھلے 8-10 سالوں میں. سیوریج مطلب گندگی, یہ جو گٹروں کا پانی ہوتا ہے. تو میری زمین کی جو ساری قوت ہے وہ ماری گئی ہے, اور اس نے کہا اگلے 8-10 سالوں میں میرا اندازہ ہے کہ میری زمین بالکل بنجر ہو جائے گی, یہ فصلوں کو نہیں دے پائے گی. اب سوچئے ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ اپنی مٹی کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور پاکستان میں پچھلے 1-2 سال پہلے لاہور میں پابندی لگی تھی کہ جو لاہور کا سیوریج ہے, پہلے جو سائڈوں پہ جتنی سبزیاں گندی ہوتی تھی, ظاہر ہے گندا پانی لگے گا ان سبزیوں کو, ان کے پتوں کو. ایون یہ بدبخت دھوتے بھی نہیں تھے, تو جو آ کے ان کو لوگوں کو کینسر بھی اس سے ہوتا تھا, کتنی بیماریاں. ابھی کچھ کم کیا, لیکن کسی نے اس سیوریج کو ٹریٹ نہیں کیا. یعنی دنیا میں سیوریج کو پلانٹ لگاتے ہیں, ٹریٹ ہوتا ہے, گندگی اس میں سے الگ ہو جاتی ہے, جو پانی ہے وہ صاف کر کے مصفہ کر کے آگے چلا جاتا ہے, اس میں زہریلے جو عناصر ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. یہ ساری ڈگریاں ہمیں کیوں انسان نہیں بنا پاتی؟ یعنی ہر ڈگری, جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نوکری دلانے کے لیے, بزنس میں جانے کے لیے, پیسہ کمانے کی ساری ترکیبیں بتاتے ہیں. انسان کیوں نہیں بنانے پہ ہم فوکس کرتے؟ ہمارے اپنے بیٹے اور بیٹیاں جانور بن رہے ہیں. وہ دوسرے انسانوں کی قیمت پہ, ان کی صحت کی قیمت پہ, ان کی جان کی قیمت پہ پیسے کی بوریاں بھرتے, اپنے گھروں میں لا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. تو کیا خیال ہے, یہ ہم نے تو یہ سنا کہ حرام کا لقمہ جب باپ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ ان کی جینز میں جاتا ہے. تو جب اتنی بڑی تعداد میں اتنے سارے, اچھا سب لوگ اگر حرام کھانے لگے, سب لوگ جال سازی کرنے لگے, جعلی ادویات بنانے لگے, جعلی خوراکیں بنانے لگے, تو اس سارے سے یہ جائز نہیں ہو جاتا. اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی ہے اس میں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا طیبا, یہ شرط لگائی ہے اللہ مجھے رزق دے بڑا سارا,
पाकीज़ा हो, छुपाना ना पड़े, हराम का ना हो, किसी का हक मार के ना लिया हुआ हो। हम जब तक अपने बेटों को और बेटियों को, या जब तक अपने मियों को भी ये नहीं सिखाएंगे कि घर में जो लेके आए मेहनत का लाइएगा, हलाल का लाइएगा। यानी अगर कोई नौकरी करता है और वहां वो फारग बैठा रहता है और काम नहीं करता, तो भी अपने रिस्क को हराम करता है। जाए कि वो जालसाजी करने लग जाए, वो अगर पेप्सी की बोतलें हैं वो जाली भर भर के बेचने लग जाए, वो अद्वियात हैं, वो खाद हैं, वो ये दवाइयां हैं, ये इतनी जालसाजी। एक होती है गैर म्यारी। अभी वहां एक साहब बता रहे थे कि उनके बेटे को 40-40 हजार के इंजेक्शन लगते रहे 7 दिन, और वो बेचारा मर गया, और पता चला बाद में कि वो इंजेक्शन सारे के सारे जाली थे। आप सोचिए, यानी अल्लाह इनको जहन्नम के किस गड़े में डालेगा। रोजे ये भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, सहरियां भी करेंगे, इफ्तारियां भी करेंगे, दुआएं भी मांगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस कौम के साथ जो जो करते हैं, हमारी पूरी कौम की जीन्स बदल रहे हैं। अच्छी बातें, प्यारी बातें, मीठी बातें कर करके हम असल मसले की तरफ नहीं आते कि डिग्री हर ज्यादा। ये लालच डॉक्टरों में भी है, ये लालच इंजीनियर में भी है। वो बनते हैं एसडीएक्सियन तो सड़कों की सड़कें खा जाते हैं, पुलों को बर्बाद कर देते हैं, जो इमारतें बनाते हैं रेत का वो घर और रेत का ढेर होते हैं, नहीं शर्म आती। यानी टारगेट ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सरकारी मुलाजिम ना काम करने की तनख्वाह लेते हैं और हराम काम करने के फिर पैसे लेते हैं। तो नतीजतन आप सोचिए, जो उनकी नस्ल और औलाद, हर घर में जो फसाद है, हर घर में जो बीमारी है, कहीं और से तो नहीं आती, हम खुद इनवाइट करते हैं, खुद उसको लेके आते हैं। तो जिंदगी का जो सीखना है वो ये कहता है कि इंसान अपने लालच पे काबू पाए। लालच कमीनगी को रास्ता देता है, लालच हराम के हर रास्ते को आसान करता है। लालच और जो ग्रीड है ये इंसान को दरिंदा बना देता है। उसका सिर्फ एक ही ईमान और खुदा होता है, वो दौलत बन जाती है। ना उसकी बीवी, ना उसके माँ, ना बाप, ये जितने लालची और हराम कमा के या लोगों के हक को दबाने वाले, सबसे पहले अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, अपने बहन भाइयों का हक दबाते हैं, जायदादों को नोदित करते हैं। जो जो अल्लाह रसूल ने कहा उसके खिलाफ चलना, पर शक्लें उनकी ऐसी होंगी कि मेहराब भी बने हुए होंगे, और कहीं मौका है तो उनके मुंह से ऐसे होगा जैसे इल्म फजल के सोते बह रहे हैं, लेकिन जब अपनी दुकानों पे और कामों पे होते हैं वहां 2 नंबरी, 3 नंबरी, 4 नंबरी। शायद हम उससे रोक सकें अगर हम उस पर गुस्सा करें, शायद हम रोक सकें। चोर से रोकने का और चोरी से बचने का तरीका होता है कि हम जागते हैं, डंडा लेके पहरा देते। तो अपने ही भाई बंदों पे पहरा नहीं दोगे, उनको नहीं रोकोगे, तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, और नस्लों की बर्बादी, उनके पेट भरे होंगे, आंखें खाली, दिल खाली, और नामा अमाल भी खाली। लरसता है इंसान का दिल। डरिए इस वक्त से कि आपके प्यारे किसी ऐसी लत में मुब्तला होके आपकी पूरी नस्लों को बर्बाद कर दें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।